آج سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ درس قرآن کا یہ پروگرام گزشتہ تقریباً 24 سال سے جاری ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل و کرم سے اسے ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھے۔ ہم ہوں یا نہ ہوں، ہم رہیں یا نہ رہیں، درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ویسے تو ہم نے ترتیب کے ساتھ آغاز کرنا تھا سورۃ حج سے، سورۃ انبیاء کا درس ہم مکمل کر چکے ہیں اور سورۃ الحج سے دوبارہ آغاز کرنا تھا، لیکن کچھ احباب کی یہ خواہش تھی کہ موقع کی مناسبت سے پہلا درس امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی عظمت پہ ہونا چاہیے۔ یہ آیت بلکہ آیت کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ فتح کی آیت ہے۔ اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ، یہ آیت کیوں اتری، کس موقع پہ اتری، اس کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ سب لوگ، سب نہیں تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ مکہ ان کا آبائی وطن تھا۔ آبائی وطن یم پل وہ جیسا بھی ہو تو کہتے ہیں وطن کشمیر ہوندا، چاہے وہ جیسا بھی، وطن کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس شہر کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس شہر کی گلیاں، سڑکیں، دیواریں، چاہے وہ شہر، وہ وطن، وہ گاؤں کیسا ہی کیوں نہ ہو، تو جہاں بندہ پیدا ہوا، کھیلا کودا، اس کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ اور پھر جن کا وطن ہو مکہ، وہ کتنے سستاتے ہوں گے، وہاں بیت اللہ ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں آب زمزم ہے، اسے ہم دیکھیں، بیت اللہ کا طواف کریں، یہ امنگ ان کے دلوں میں رہتی تھی۔ مدینے میں آئے انہیں 6 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اسی سورت فتح میں اس خواب کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے خواب کا تذکرہ صحابہ کے سامنے کیا۔ صحابہ یہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے اور حجت ہوتا ہے۔ نبی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ نبی کے علاوہ ہر ایک کا خواب ظنی ہے، ظنی، اور نبی کا خواب قطعی ہے، قطعی۔ کچھ نئے لوگ آئے ہوں تو میں ایک جملے سے سمجھا دیا کرتا ہوں، انہیں بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ نبی کے علاوہ ہر ایک کا خواب ظنی ہے، اور نبی کا جو خواب ہے وہ قطعی ہے۔ آپ کہیں گے قطعی اور ظنی میں کیا فرق ہے؟ تو میں آپ کو ایک چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی پیر خواب دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں، تو کیا اس پر ضروری ہے کہ صبح کے ٹائم وہ اپنے بچے کو کسی باغیچے میں لے جائے، کھلی جگہ پہ لے جائے اور اس کے گلے پہ چھری رکھے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ، یہ ہے ظنی اور قطعی۔ خواب پر کوئی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی کسی عقیدے کی، چاہے وہ خواب صحابی کا ہو، کسی پیر کا ہو، کسی ولی کا ہو، کسی عالم کا ہو۔ یہ جو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں فلاں بزرگ کو یوں خواب آیا تھا اور فلاں بزرگ کو یوں خواب آیا تھا، یہ سب ظنی ہیں۔ قطعی اگر کوئی خواب ہے تو وہ صرف کس کا ہے؟ نبی کا، جو دین میں حجت بنتا ہے، وہی کا درجہ رکھتا ہے، وہی کا درجہ رکھتا ہے۔
صحابہ نے سمجھ لیا کہ آپ کا خواب حجت ہے، قطعی ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ ہو کر۔ صحابہ نے تیاری کرنی شروع کر دی، عمرہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیاری کو دیکھا تو آپ بھی تیار ہو گئے عمرہ کے لیے۔ یہ 1400 صحابہ ہیں جو عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے ہیں۔ انہوں نے احرام باندھ لیے اور انہوں نے مکے کی جانب سفر شروع کیا ہے۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ 1400 صحابہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بند باندھ دیا کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں، اس میں ہماری بےزتی ہے، ہماری توہین ہے، کل تک ہم لڑتے رہے، وہ بندے ہمارے مارتے رہے، آج ہم انہیں مکے میں داخل ہونے دیں کہ یہاں وہ بیت اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، ہم انہیں داخل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ احرام باندھ چکے ہیں، تلواریں تو ساتھ ہیں لیکن نیاموں میں، یہ کوئی جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آ رہے تھے۔ یہ حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ مکرمہ سے 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں آپ نے پڑاؤ کر لیا۔ اس مقام کا نام کیا تھا؟ حدیبیہ۔ یہاں مشورہ ہوا کہ کسی آدمی کو مکے بھیجا جائے سفیر بنا کے، اور مکے والوں کو سمجھائے کہ پاگلو، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم خون ریزی کرنے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم صرف عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں، 3 دن مکے میں رہیں گے، عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے، تم ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے ہو؟ کوئی بندہ جا کے بات کرے۔ نام تجویز ہوا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی کہ حضرت عمر اس کام کے لیے جائیں اور مکے والوں سے بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے پیش کی، فرمایا کہ میرا جو قبیلہ ہے، میری جو برادری ہے، وہ اتنی ذی حیثیت نہیں ہے مکے میں کہ میری برادری کے لوگ مجھے سپورٹ کریں اور مجھے مکے میں کسی کی سپورٹ حاصل ہو، نیز میری طبیعت میں تھوڑا سا جلال ہے، کوئی تھوڑی جہی گڑبڑ ہو گئی نا تے میرے کول حوصلہ نہیں ہونا۔ اس کام کے لیے جو سب سے زیادہ مناسب شخصیت ہے وہ سیدنا عثمان ہے رضی اللہ تعالی۔ وہ حوصلے والے بھی ہیں، ان کی وہاں برادری بھی ہے، اور اس برادری کا نام ہے بنو امیہ۔ ان کی برادری کون سی؟ بنو امیہ۔ یہ 2 ہی تو بڑی برادریاں تھیں نا، ہاشمی اور بنو امیہ۔ ان 2 برادریوں کے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں تھی، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کو رشتے ناتے ان کے جاری تھے۔ میں نے آج جمعے پہ بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی کی بیٹی عروہ، وہ حضرت عثمان کی والدہ ہیں، وہ جو آپ کی پھوپھی ہیں وہ ہاشمی ہیں، آپ کے والد کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئیں، اور حضرت عثمان کے والد جو ہیں وہ کون ہیں؟ بنو امیہ ہیں۔ تو ہاشمیوں کی لڑکیاں بنو امیہ کے گھر آ رہی ہیں، بنو امیہ کی لڑکیاں ہاشمیوں کے گھر جا رہی ہیں۔ یہ رشتے ناتے بعد میں بھی ہوئے، کربلا کے بعد بھی ہوئے، ہماری تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کے آپس میں رشتے ہوئے، شادیاں ہوئی ان کی،
ان دونوں گھرانوں کی آپس میں شادیاں ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بنو امیہ کو بدنام کر دیا گیا ہے نا، اور کہانیاں گھڑی گئی ہیں، ہاشم اور امیہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، ہاشم اور امیہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، تلوار کے ذریعے ان کو الگ کیا گیا، ان کی پیٹھیں ملی ہوئی تھی، ان دونوں کی پیٹھیں ملی ہوئی تھی، تلوار کے ذریعے ان کو الگ کیا گیا۔ آگے خطیب صاحب کہتے ہیں اس دن جو تلوار چلی تو پھر ان کی نسل میں تلوار چلتی رہی۔ ہاشم اور امیہ دونوں کی پیٹھیں ملی ہوئی تھیں، جڑواں پیدا ہوئے تھے، تو اس ویلے دائی سائیں۔ اور اللہ کے بندوں، امیہ اور ہاشم اکٹھے پیدا ہی نہیں ہوئے، امیہ ان کا بھتیجا ہے۔ اتنا جھوٹ، تاریخ کو یوں مسخ کر دینا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہاشمی اور امیہ یہ آپس میں دشمن تھے، یہ آپس میں مخالف تھے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پر سیر حاصل گفتگو کرتا۔ میرے آقا نے، آپ اہل سنت ہیں، اہل سنتی میرے مخاطب ہیں، میرے آقا نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی اپنے قبیلے ہاشمیوں میں بیائی تھی، اور میرے آقا نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں آباد کی تھی۔ آپ کا بڑا داماد ابو العاص کون ہے؟ بنو امیہ۔ آپ کے دوسرے داماد عثمان، زور سے بولو یار، بنو امیہ۔ وہاں رشتے ناتے ہو رہے ہیں، میرے نبی ان کو بیٹیاں دے رہے ہیں، یہاں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے سے بدلے لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان کا قبیلہ تھا نا مکے میں، اور ایک معزز قبیلہ تھا، اور حضرت عثمان اس معزز قبیلے کے معزز فرد تھے، تو یہ حیا تھا مکے والوں کو، عثمان کو آپ بھیجیں، یہ سب سے بہتر انتخاب ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے سفیر بن کے مکے پہنچ گئے۔ حضرت انس نے اس کو جس طرح ذکر کیے رضی اللہ تعالی، یہ طالب علم جو ہمارے بچے ہیں یہاں، یہ تو بڑا مزہ لیں گے کہ عربی میں جو مزہ ہے وہ ترجمے میں نہیں، ترجمے میں وہ لطف نہیں رہتا، جو عربی میں وہ اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے۔ حضرت انس نے حضرت عثمان کے سفیر بن کے جانے کو جن الفاظ سے ذکر کیا، حضرت انس کہتے ہیں کان عثمانو رسول اللہ، کان عثمانو رسول اللہ، آمنہ کا لال اللہ کا رسول ہے، اور عثمان میرے نبی کا رسول بن کے جا رہا ہے۔ میرے نبی اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور حضرت عثمان کس کا پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ بے تاب ہیں، دل میں وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، پتہ نہیں مذاکرات کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے۔ حضرت عثمان کے مذاکرات، پتہ نہیں ہمارے لیے راستہ کھلے گا نہیں کھلے گا، احرام باندھے ہوئے ہیں، اگر راستہ نہ کھلا تو اسی طرح احرام کھول کے واپس جانا پڑے گا۔ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ آ گئے، یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں آ رہی ہیں، اور حضرت عثمان احرام باندھ کر سفیر بن کر مکے کی جانب جا رہے ہیں۔ صحابہ نے آپس میں خسر پسر کی، زہ نصیب عثمان تیری خوش قسمتی کے کیا کہنے، ہمیں تو پتہ نہیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا، عمرے کی ادائیگی کا، طواف کرنے کا، صفا مروہ پہ چکر لگانے کا، آب زمزم کے پینے کا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کا،
ملتزم کے ساتھ چمٹنے کا۔ پتہ نہیں ہمیں تو موقع ملتا ہے نہیں ملتا، مذاکرات کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، آپ تو کسی بہانے پہنچے نا، سفیر بن کے ہی پہنچے، آپ تو مکے پہنچ گئے، طواف کرو گے، عمرہ کرو گے، آب زمزم پیو گے، صفا مروہ کی سعی کرو گے، نبی پاک کے کان مبارک تک صحابہ کی یہ آوازیں پہنچی، اعتماد دیکھیے، اعتماد دیکھیے میرے نبی کا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرا عثمان بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میرے علاوہ وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اعتماد دیکھیے جو میرے نبی کو ہے حضرت عثمان پر رضی اللہ تعالی۔ حضرت عثمان وہاں پہنچے، مذاکرات ناکام ہو گئے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں، یہیں احرام کھولو واپس پلٹ، اس میں ہماری بڑی توہین ہے اور ہماری بڑی بے عزتی ہے کہ ہم تمہیں یہاں آنے دیں۔ مشرکین نے حضرت عثمان سے کہا تم آ گئے ہو، احرام بھی باندھ رکھا ہے، مکے پہنچ گئے ہو، وہ سامنے بیت اللہ ہے، تم طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ آپ میں سے جو لوگ مکے نہیں گئے اللہ آپ کو لے جائے، ہم گئے کئی مرتبہ گئے، جب پہلی مرتبہ بندہ جاتا ہے نا تو باہر کا جو منظر ہوتا ہے نا بندہ اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ کم از کم 20 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بندہ مکے پہنچتا ہے، اپنے گھر سے چلے نا 20-24 گھنٹے سفر میں گزر جاتی، یہاں سے ایئرپورٹ گئے، وہاں احرام باندھا، پھر جدے پہنچے، پھر جدے بڑا ٹائم لگتا ہے، پھر ہوٹلوں کی تلاش، پھر 20 گھنٹے کی تھکاوٹ۔ لیکن بندہ یہ نہیں کہتا کمرہ مل گیا ہے آرام کر لوں، نہ، بندہ کہتا ہے اڑ کے بیت اللہ پہنچوں۔ تھکاوٹ چھوڑے، تھکاوٹ کیا ہے؟ مکے بندہ پہنچے، بیت اللہ کا دروازہ کھلاؤ، کیا امنگ ہے؟ کہتے ہیں عثمان تم آ گئے ہو، وہ بیت اللہ ہے، احرام بھی عمرے کا باندھ رکھا ہے، تم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت عثمان نے جواب دے کے آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا، کس کعبے کی بات کرتے ہو؟ میرا کعبہ اور قبلہ تو 10 کلومیٹر دور حدیبیہ میں بیٹھا ہوا ہے، میرا کعبہ اور میرا قبلہ تو وہاں ہے، جب تک میرا نبی میرے ساتھ نہیں ہوگا عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ آپ نہیں سمجھیں گے اس بات کو، خطباء اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی محبت ہے، کتنی زبردست عقیدت ہے، میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ ہم نے صحابہ کی سیرتیں پڑھی، آپ نے بھی صحابہ کی سیرتوں کے متعلق علماء سے سنا، خطیب حضرات بیان کرتے رہتے ہیں صحابہ نے میرے پیارے پیغمبر کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا میرے نبی کی محبت میں، اولاد قربان کر دی۔ کونی حیران نہ ہو، اپنا بندہ ہے، خطرناک ہے اپنا، اولاد قربان کر دی، بیٹیاں قربان، میری طرف دیکھو، بیٹیاں قربان کر دی، اہلیہ، وطن، دکانیں، ہم نے دیکھا صحابہ کو قربانیاں دی انہوں نے میرے نبی کی محبت میں،
ہم نے اپنی اولاد، صحابہ نے اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی برادری، کنبہ، قبیلہ، کاروبار صحابہ نے قربان کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مرد تو مرد رہ گئے، عورتوں نے بھی جو میرے نبی کو ماننے والیاں ہیں، وہ تو صنف نازک ہوتی ہے، عورت تو کمزور دل کی ہوتی ہے، فطرتاً کمزور دل ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو وہ اوت کی طرف بھاگتی ہے، اوت کی طرف بھاگتی ہے۔ یہ خبر واقعی سچی ہے، آپ شہید ہو گئے؟ تو جب اوت کے میدان کے قریب پہنچی تو کسی نے اسے دیکھا اور اطلاع دی تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یوں بیان میں نہیں کروں گا، یوں آپ کو سننے بھی نہیں دوں گا، میں آپ کو تصوراتی دنیا میں لے جاؤں گا، ڈوب کے سنو ذرا۔ ایک عورت کو باپ کی شہادت کی خبر ملی، تیرا باپ دنیا میں نہیں رہا۔ ایک عورت کے لیے جو باپ کا سایہ ہوتا ہے وہ معمولی سایہ ہوتا ہے، وہ کہنے والا کہتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تو جواب میں کہتی ہے مجھے اپنے باپ کی شہادت کی خبر دینے والے یہ بتا میرے نبی کا کیا حال ہے۔ یہ صنف نازک ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کہتی ہے میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ایک اور بندے نے پہچانا، اس نے کہا مائی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ کہتی ہے مجھے بھائی کی شہادت کی خبر دینے والے مجھے یہ بتا آمنہ کا لال کیسا ہے صلی اللہ ہو۔ بتلانے والے نے بتلایا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، کچھ بچ گیا؟ باپ بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، بیٹے کی شہادت کی خبر ملی، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، اور بیٹے کی شہادت کی خبر سن کے کہتی ہے مجھے یہ بتا میرے محمد کا کیا حال ہے۔ کوئی اثر ہی نہیں ہے، کسی خبر کا کوئی اثر نہیں۔ بتلانے والے نے بتایا تیرا شوہر، تیرا سرتاج وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اگر بندیالوی کا جملہ پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ ضرور کہنا۔ اس نے کہا تیرا شوہر اور تیرا سرتاج شہید ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کے کہتی ہے میں اپنے سرتاج کی بات نہیں کرتی، میں تو کائنات کے سرتاج کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے بتا کائنات کے سرتاج کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا وہ بخریت ہیں، ٹھیک ہیں، مجھے دکھاؤ، میں ان کا چہرہ پر انوار دیکھنا چاہتی ہوں۔ گئی، میرے آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کے کہتی ہے کل مصیبت بعدہ کا جلالو، اگر تو سلامت ہے تو کسی کے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ ہم نے صحابہ کو دیکھا، انہیں قربانیاں دی، اولاد کی قربانی دی، بیٹیوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی۔ تاریخ بھری پڑی ہے محبت کی ان داستانوں سے، لیکن جو بات بندیالوی کہنا چاہتا ہے وہ سارے خطیبوں سے ہٹ کے کہنا چاہتا ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھا کہ صحابہ نے میرے نبی کی محبت میں والدین کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، بال بچوں کی قربانی دی، اہلیہ کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، مال و دولت کی قربانی دی، لیکن ہم نے صرف سیدنا عثمان کو دیکھا جس نے میرے نبی کی محبت میں رب کی عبادت کو قربان کر کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا میں بیت اللہ کا
قربانی دی، عبادت کی۔ میں بیت اللہ کا طواف اپنے نبی کے سوا نہیں کر سکتا۔ میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں۔ وہ کوئی سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں۔ ساقی کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ وہ حدیبیہ میں ہے۔ میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں۔ جی میں آتا ہے لگا دیں آج میں خانے کو آگ، ہم اٹھا دیں آج میں خانے کو۔ دل میں یہ آ رہا ہے اس میں خانے کو ہم نے کیا کرنا ہے، جس میں خانے میں ساقی نہ ہو۔ اور وہ ساقی کون تھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین نے حضرت عثمان کو قید کر لی، گرفتار کر لی، اور افواہ اڑا دی، قد قتل عثمان، عثمان کیا ہو گئے؟ یہ افواہ اڑتے اڑتے حدیبیہ پہنچی۔ میرے نبی کے کان مبارک تک یہ افواہ پہنچی کہ میرے سفیر کو اور میرے ایلچی کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے نبی خیمے سے نکل کے ایک درخت کے نیچے آئے اور آپ نے فرمایا سارے صحابہ خیموں سے باہر نکلو اور میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو، میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں اتار دیں گے۔ یہ بیعت اسلام ہے۔ بیعت اسلام تو صحابہ پہلے کر چکے تھے۔ یہ جو بیعت ہے کس کی بیعت ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص۔ حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا، 1400 صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان میں کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر، ان میں کون ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم، ان میں کون ہیں؟ سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا علی ابن ابی طالب، عشرہ مبشرہ، بدر کے شرکاء، احد کے شرکاء، ان میں بلال۔ یہ بڑے بڑے صحابہ ان میں شامل ہیں جو میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حضرت عثمان کے قصاص کے لیے۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں لوگوں کہ عثمان کا خون میرے نبی کی نگاہوں میں کتنا قیمتی خون ہے۔ میرے نبی نے داؤ پہ لگا دیا ہے، سارے صحابہ کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک یہاں سے واپس ہو نہیں جائیں گے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ 1400 صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے۔ وہ جب بیعت ہو رہی ہے، یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ قرآن بولا، عرش والا بولا، عرش والے نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟
اس کا وہی مفہوم ہے جو اس آیت کا مفہوم ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ کس کی اطاعت کی؟ یہی مفہوم ہے اس کا کہ نبی کا اور اللہ کا دونوں کی منشا ایک ہے، ارادہ ایک ہے، مرضی ایک ہے، نظریہ ایک ہے۔ جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ ایک منٹ کے لیے ذرا ذہن، نظریں، دماغ، دل میرے حوالے کرو، تھوڑا سا میرے حوالے کرو۔ نیچے نبی کا ہاتھ ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، ان کے اوپر رب کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہاتھ نبی اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان ہو، ایک منٹ کے لیے پھر تصور کیجئے، کیا اس بیعت میں حضرت ابوبکر موجود نہیں؟ بولو بولو، زور سے بولو یار۔ حضرت عمر موجود نہیں؟ حضرت طلحہ موجود نہیں؟ حضرت زبیر موجود نہیں ہے اس بیعت میں؟ حضرت علی موجود نہیں؟ حضرت صدیق اکبر موجود ہیں؟ حضرت فاروق اعظم موجود ہیں؟ بندے عالمی کہنا چاہتا ہے جن کے ہاتھ نبی کے ہاتھ کے درمیان ہو اور جن کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو، نیچے نبی کا ہاتھ ہو، اوپر رب کا ہاتھ ہو، درمیان میں جن لوگوں کے ہاتھ آئے ہیں وہ خیانت بھی نہیں کر سکتے اور خاندان علی پر ظلم بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ تو پھر ان ہاتھوں پر اعتراض کرنا ہے۔ نیچے اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں، اور اس کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ واہ صحابہ، کیا بات ہے! کہاں ہے تمہارے ہاتھ؟ نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر تمہارے ہاتھ ہیں، اور اس کے اوپر رب کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ خائن نہیں ہو سکتے، یہ ہاتھ کسی مظلوم پر ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ سب تم نے کہانیاں بنائی اور اسی فدق کو موضوع بنا کے تم نے صحابہ کی کردار کشی کی، فدق کو تم نے موضوع بنایا اور کردار کشی کی، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ پھر رب نے ان بیعت کرنے والوں کو کیا خوشخبری سنائی جی۔ اب آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ کہتے ہیں رَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، کوئی علمی بات نہیں ہے کہ ماضی پر قد داخل ہو تو معنی قسم کا ہو جاتا، پھر لام تاکید کے لیے، یہ تو عام پہلے سال کے بچے بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہہ دیتا تو رب جو ہم نے ماننا تھا کہ نہیں ماننا تھا؟ اللہ کہتا میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہوں، ویسے اللہ کہہ دیتا تو ہم نے ماننا تھا۔ اس کے بندے جو ہوئے، مسلم جو ہوئے، لیکن اللہ نے کن لفظوں کے ساتھ بیان کیا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنے الہ ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے عالم الغیب، مختار کل، متصرف الامور، حاضر ناظر،
السمیع العلیم القدیر القادر المقتدر ہونے کی قسم ہے، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، میں ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ کوئی جھٹلائے اس آیت کو، کہانیاں گھڑتے رہتے ہو، کیوں بھائی؟ اس بیعت میں حدیبیہ کے اس مقام پر حضرت ابو بکر حضرت عمر موجود نہیں تھے جی؟ اور سے بولو، رب انہیں رضا کی سند دیتا ہے، قسم اٹھا کے دیتا ہے، تم ان کے ایمان کے بارے میں بحثیں کرتے ہو، تاریخ کو دیکھتے ہو، کبھی کوئی روایت کبھی کوئی روایت ہمارے سامنے لاتے ہو۔ کہاں کریں ہم قرآن کی اس آیت کو؟ رب نے قسم اٹھا کے تاکید کے ساتھ اعلان کیا، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیٹھ کی، میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا، نہیں کہا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان کے ایمان کی گواہی، ان کے مومن ہونے کی گواہی کس نے دی ہے؟ مومن ہونے کی گواہی دی۔ اب یہاں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ حجتیں پیش کرنا کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ صحیح رہے، بعد میں جب وہ غلط ہو گئے، خلافت انہوں نے چھین لی، باغ انہوں نے غصب کر لیا، تو یہ رضا بھی ختم ہو گئی۔ واہ، چنگا عالم الغیب ہے بھائی، واہ کیا عالم الغیب ہے بھائی اللہ۔ بھائی چند لمحوں کے لیے اسے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بعد میں صحیح نہیں رہنا، انہوں نے بعد میں غلط راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں یہ صرف مومنوں کے بارے میں ہے، منافقوں کے بارے میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد جب خیبر کا معرکہ ہوا اور خیبر میں صرف انہی لوگوں نے شامل ہونا تھا جو حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے، اور خیبر کا مال غنیمت بھی انہیں ملنا تھا، تو پھر جب بعد میں خیبر کا معرکہ آیا تو یہی صحابہ اس میں شامل ہوئے تھے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ان میں منافق شامل تھے؟ یہ سارے مومن تھے، ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی۔ باقی کہنا یہ اوپر اوپر سے بیعت کی، ظاہراً بیعت کی، سنو رب نے فرمایا میں نے اپنی رضا کی سند دی ہے۔ طالب علم جو ہیں وہ چونکہ ترجمہ جانتے ہیں، میں آیت کا حصہ پڑھوں گا تو وہ سمجھ جائیں گے، تو باقی لوگوں کے لیے میں ترجمہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میں نے جو رضا کی سند دی ہے نا، میں نے یوں ہی سند نہیں دی، فَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا میں نے اس کو پرکھنے کے بعد اور جاننے کے بعد انہیں اپنی رضا کی سند عطا کی۔ یہی کہ جب بیعت مکمل ہو گئی تو آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے آپ نے فرمایا مولا میں عثمان کو بھی اس بیعت کی فضیلت میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج جمعے میں ذکر کیا فریق مخالف کی کتاب کافی کا، جو سب سے معتبر کتاب، جس میں اصول بیان ہوئے اصول کافی، جس میں فروع بیان ہوئے فروع کافی۔ فروع کافی کتاب الروضہ، اس میں یہ روایت موجود نہ ہو تو بندیالوی اس کا ذمہ دار ہے، کتاب میری نہیں ہے، میں تو صرف کھول کے دکھانے لگا ہوں۔ فروع کافی کتاب الروضہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے نبی نے اپنے ایک ہاتھ کو
عثمان کا ہاتھ قرار دیا، طوبیٰ لعثمان، طوبیٰ لعثمان۔ یہ عثمان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ میرے نبی نے اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ کو قرار دیا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، جنہیں تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ میرے نبی کا ہاتھ، رب کا ہاتھ، اور پھر میرے نبی کا دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کا ہاتھ، رب کا ہاتھ، پھر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا میرے نبی نے۔ کیوں نہ دیتے؟ ہے توجہ آپ کی؟ کہوں ایک بات، میرے نبی اپنے مبارک اور مقدس اور مطہر ہاتھ کو، میرے نبی اپنے پاکیزہ ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کیوں قرار نہ دیتے؟ عثمان کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام کی بیعت کی ہے اور اپنا دایاں ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ پہ رکھا ہے، اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک میں نے اپنے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی چھوا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے محمد کے ہاتھ میں دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عثمان اس بیعت کا اتنا حیا کرتا ہے کہ اس اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگاتا، تو پھر اس ہاتھ کو نبی کا ہاتھ اور نبی کے ہاتھ کو رب کا ہاتھ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اسی ہاتھ کو یہ شرف بھی ملنا چاہیے تھا کہ یہ ناشر قرآن بنے، یہ شرف اسی ہاتھ کو ملنا چاہیے تھا۔ نبی پاک نے حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی اس بیعت میں شامل کیا، اس فضیلت میں شامل کیا۔ میں نے آج جمعے پہ ذو النورین ہونے کی جو وجوہات بیان کی ہیں، حضرت عثمان اس لیے ذو النورین ہیں کہ ان کے نکاح میں نبی پاک کی 2 بیٹیاں ہیں، اس لیے ذو النورین ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے عثمان اس لیے ذو النورین ہیں کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشے کی طرف، ایک ہجرت مکے مدینے کی طرف۔ عثمان اس لیے ذو النورین ہیں کہ ان میں 2 نور اللہ نے جمع کیے، ایک سخاوت کا نور، ایک شہادت کا نور۔ اور بندیالوی کہتا ہے عثمان اس لیے بھی ذو النورین ہیں کہ تاریخ اسلام کے 2 اہم موقع ایسے آئے، عثمان موجود نہیں تھا، میرے نبی نے عثمان کو موجود مانا تھا۔ 2 موقع ہیں اسلام میں، ایک بدر، حضرت عثمان موجود نہیں، میرے نبی نے موجود مانا، غازیوں کے برابر مال غنیمت دیا۔ اور آج دوسرا موقع ہے حدیبیہ، عثمان وہاں موجود نہیں اور میرے نبی نے حضرت عثمان کو موجود ہو مانا تھا۔ تھوڑی سی بات عقیدے کی بھی کر لیں۔ یہ جو لوگ کہانیاں بناتے ہیں فلاں بزرگ بیت اللہ گئے، اگو بیت اللہ کوئی نہیں۔ انہیں پوچھا بھی بیت اللہ کہاں گیا ہے؟ آکے وہ رابعہ بصری دا طواف کرن گیا ہے۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، نعرے لگانے والی، جھومنے والی، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے مولانا، جو بیت اللہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آمنہ کے لال کے پاس نہیں آیا، تم جھوٹی کہانیاں گھڑتے ہو، جھوٹے افسانے بناتے ہو۔ نبی پاک 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، یہ ساری دھرتی، یہ ساری زمین رابعہ بصری جیسے ولیہ نیک لوگ
ان سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، صدیق اکبر کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ وہ حدیبیہ میں موجود ہے، کعبہ چل کے نہیں آیا۔ حضرت عمر موجود ہیں، جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا، عمر ایسے لگتا ہے تو اللہ کی زبان ہے، تو فرش پہ بولتا چلا جاتا ہے، رب تیرے بول کو وحی بنا دیتا ہے۔ بیت اللہ چل کے ان کے لیے نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ میں موجود ہیں، بیت اللہ ان کے لیے چل کے نہیں آیا کہ مشرکین تمہیں نہیں آنے دیتے، میں آ گیا، اتھے طواف کر لو۔ یہ جھوٹی کہانیاں گھڑی جاتی۔ دوسری بات جو میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا، بالکل ہر قسم کی ضد اناد سے ہٹ کے بات کریں۔ میری ویڈیو پہنچے گی، فیس بک پہ آئے، نیٹ پہ آ جائے گی، لوگ سنیں گے، پاکستان میں بھی باہر ملکوں میں بھی سنیں گے لوگ انشاءاللہ۔ یہ جو میرا نبی بیعت لے رہا ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یہ سب حقیقت تھی یا ڈرامہ تھا؟ حقیقت تھی۔ نبی پاک کو پتہ تھا کہ عثمان زندہ ہیں؟ بولو بولو بولو۔ نبی پاک کو یہ علم تھا کہ عثمان زندہ ہیں؟ اور اگر علم تھا تو پھر یہ حقیقت کیسے بنی؟ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک پر اعمال پیش ہوتے ہیں، آج بھی پیش ہوتے ہیں، نبی پاک پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے بندو، ہم جو عمل کرتے ہیں یہ نبی پاک کے لیے نہیں کرتے، کس کے لیے کرتے ہیں؟ چلو درود والا عمل لے، درود والا عمل پڑھو، درود اللہ آپ نے کس کو کہا ہے؟ بات ہی رب سے ہو رہی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے درود پڑھا جائے تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، بھئی فلاں بندے نے درود پڑھا ہے، فلاں بندے نے درود پڑھا ہے، پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں نمازیں تو نہیں پڑھتے ہوں گے؟ پڑھتے ہیں نمازیں، اس میں درود پڑھتے تھے، پڑھتے تھے۔ وہ درود اگر زندگی میں پہنچتا ہوتا، جس طرح تمہارا خیال ہے کہ نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے درود پڑھا، فلاں نے، تو نبی پاک کو تو کہنا چاہیے تھا یہ افواہ بالکل غلط ہے بھائی، اے ہونے عثمان دا درود پہنچے، اللہ اکبر، یہ ابھی درود پہنچا ہے عثمان کا۔ اور اگر زندگی میں یہ واقعہ نہیں تو وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ نبی پاک کے علم میں نہیں تھا۔ نبی پاک یہی سمجھ رہے تھے کہ عثمان کیا ہو گئے؟ شہید۔ یہ درخت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیعت کا نام کیا ہے؟ بیعت رضوان، کہو یار، جو بیعت کرنے والے ہیں اصحاب رضوان، بیعت کا نام بیعت رضوان، اور جو بیعت کرنے والے ہیں اصحاب رضوان، اور جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی، کیسی بیعت تھی یار؟ اللہ نے اس درخت کا ذکر کیا اور اس درخت کا نام پڑ گیا شجرۃ الرضوان۔ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے میرے نبی بیٹھے، 1400 صحابہ اس کے نیچے آئے، میرے نبی نے اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں آیا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان سے کسی بندے نے کہا کہ کچھ لوگ ایک درخت کے نیچے نفلیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے نبی پاک بیٹھ کے آپ نے بیعت لی تھی۔ تو حضرت سعید فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا، باپ ان کے صحابی تھے، میں نے اپنے والد سے سنا کہ ہم دوسرے سال جب عمرہ ادا کرنے کے لیے مکے گئے تھے تو ہم اس درخت کو تلاش کرتے رہے، ہمیں اس درخت کا پتہ نہ چلا، سن پتہ نہیں لگا، انہاں نوں کیے پتہ لگ گئی۔
میرے والد نے یہ کہا ہمیں پتہ نہیں لگا، جنہوں نے بیعت کی تھی وہاں انہیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے درخت ہی بھلوا دیا، درخت ہی بھلوا دیا اللہ نے کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر نبی پاک نے بیعت لی۔ وہ درختی صحابہ کے ذہنوں سے اللہ کس طرح حفاظت کرتا ہے میرے نبی کی، قبر منور کو اس طرح محفوظ کیا کوئی قبر تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ باہر ہیں جالیوں کے باہر، اس سے بھی 6 فٹ پیچھے، تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی، یہ وہی ہیں جالیوں کے پاس ہی۔ جالیوں کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ آپ کی قبر منور اندر ہے، پھر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، نور الدین زنگی کی سیسہ پلائی دیوار ہے، اس کے بعد جالیاں ہیں، اس کے بعد میز رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد شرطے کھڑے ہیں، یلا یلا یہ باہر کھڑے ہیں۔ رب نے میرے نبی کی قبر منور کو محفوظ کیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور بڑا تفصیل طلب موضوع ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے محفوظ کیا اور پیدائش کے دن کو مخفی رکھا۔ تاریخ کو دن تو متعین ہے سوموار، تاریخ کو کیا رکھا؟ مخفی۔ 1 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 18 ربیع الاول، 10 محرم، مختلف اقوال ہیں لوگوں کے۔ اللہ نے میرے نبی کے میلاد والی تاریخ کو مخفی رکھ کر میرے نبی کے میلاد کو بدعات سے بچا لیا، قبر کو شرک سے بچا لیا، اور اس تاریخ کو میلاد کی خرافات سے بچا لیا، اور اس درخت کا صحابہ کے ذہنوں سے نکال کے اس کو بھی ختم کیا۔ ایک روایت بس آخر میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو صحابہ کو بھول گیا تھا نا، درخت پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو حضرت عمر جا رہے ہیں، دیکھا حدیبیہ کے مقام پر کچھ لوگ بھاگ کے ایک درخت کے نیچے جا رہے ہیں نفل پڑھنے کے لیے۔ پوچھا یہ کیوں بھاگ کے وہاں جا رہے ہیں بھائی؟ آپ کو پتہ نہیں یہ وہی درخت ہے نا جس کے نیچے نبی پاک بیٹھے تھے؟ حالانکہ حضرت عمر وہاں شامل تھے اور حضرت عمر کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں، اللہ نے بھلا دیا وہ درخت۔ یہ نفل پڑھنے تبرک کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے اہلکاروں کو بلایا، فرمایا کدالیں لاؤ، اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دو، دیکھنا جڑیں بھی باقی نہیں رہنی چاہیے، یہ کہیں پھر نہ پھوٹ پڑے۔ آج تو لوگ صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، کل لوگ اس کی پوجا۔ کیسا کام کیا حضرت عمر نے؟ یہ وہ درخت نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جو صحیح درخت تھا وہ تو صحابہ کے ذہنوں سے اللہ نے نکال دیا۔ تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے اس واقعہ کے ہیرو ہیں۔ حضرت عثمان ہی ایسی شخصیت ہے جو ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں اس پورے واقعہ میں۔ درس قرآن کا سلسلہ ہم نے آج سے شروع کیا، آئندہ جمعے انشاءاللہ ہم سورۃ حج سے اس کا آغاز کریں گے جی۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات معاویہ مسجد میں واقعہ کربلا اور شہادت حسین کے عنوان پر پروگرام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی خیال ہے کہ پروگرام ہوگا، آپ اس میں شریک ہوں گے، اور جو حضرات وضو کرنا چاہیں وہ وضو کریں، بس اذان ہوگی اور